دوستوں کا چودھری مسکین صاحب، ہمارے سینئر سیاسی و سماجی شخصیت میجر مقصود صاحب، صدر بشارت صاحب، دوسرے بشارت صاحب، باقی دوستوں کے نام لینا شروع کیا تو آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوگا۔ مختصراً میں تمام دوستوں کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے آج اس میٹنگ کا جو ہے یہاں پر ارینج کیا اور یہاں پر تشریف لائے آپ صاحب اپنا قیمتی وقت نکال کر۔ اس کے بعد مختصراً بات کرتے ہوئے میں آپ تمام احباب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام پیش کرتا ہوں کہ بطور کشمیری ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہونا چاہیے کہ یہ جو احتجاج خالصتاً بجلی کے بلوں کے ناجائز ٹیکسز کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج راولہ کوٹ سے شروع ہوا، میرپور سے ہوتا ہوا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کراچی تک یہ جو ہے احتجاج پہنچ چکا ہے، اور اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ جن کی وجہ سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے۔ دوسری بات، یہ احتجاج خالصتاً جو ہے وہ غیر سیاسی بنیادوں پہ شروع ہوا ہے، کوئی سیاسی جماعت اس کو لیڈ نہیں کر رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، نہ نون لیگ، نہ کوئی بھی سیاسی جماعت۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہیں یا جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے، وہ اس احتجاج میں شامل ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا چکسواری کے حد تک جو احتجاج شروع ہوا، جہاں تک بشار صاحب نے بھی تھوڑا شکوہ کیا ہے، وہ بھی اچانک میں سمجھتا ہوں کہ آنن فانن ہم چند دوست شبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چودھری شکور صاحب، صدر شیر صاحب، وہاں ہماری یہ ذہن بھی وہاں پہ موجود تھے، وہاں پروگرام بنا کہ باقی سب شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے تو ہمیں بھی احتجاج کرنا چاہیے۔ وہ آنن فانن ہم جس بندے تک ہماری اپروچ ہوئی یا رابطہ ہو سکا، کچھ کو ٹیلی فون پہ رابطہ کیا، اس میں دعوت دینے والی میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی ذاتی کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی اس طرح کا، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اور اجتماعی مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کو پیغام پہنچے تو جو باضمیر شخص ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باہر نکلنا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کوئی دعوت دے گا یا آپ کو کوئی جو ہے وہ خود چل کے آ کر آپ کو کہے گا تو پھر وہاں جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو میسج کنوے ہو گیا کہ فلاں دن اس بارے میں احتجاج ہو رہا ہے تو وہاں پہ شامل ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اپنا فیض پور شریف سے واقعی اس طرح رابطہ نہیں کر سکے دوست، ابھی بھی صبح سے لے کر ابھی ہم کالونی چوک میں ڈور ٹو ڈور ایک دکان پہ جو ہے وہ 5 تاریخ کی ہڑتال کے حوالے سے صبح 9 بجے سے یہ سارے دوست لگے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے بعض دوستوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فراخ دلی سے اجتماعی کاز کے لیے ہم نکلیں تو دوستوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہو سکا تو پھر بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور ایک بات میں یہ بھی جو ہے وہ گوشہ گزار کرنا چاہوں گا کہ فیض پور شریف میں چونکہ اس طرح کی میرے خیال میں انجمن تاجرہ باضابطہ کوئی نہیں بنی ہوئی ہے، کچھ دوست ایکٹیو ہیں، تو میں یہ بھی گزارش کروں گا آپ فیض پور شریف کے جتنے بھی تاجر بھائی یہاں پر موجود ہیں کہ آپ ایک تو انجمن تاجرہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری جو ہے وہ ہر بازار میں یا ہر علاقے میں انجمن تاجرہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوست جو ہے یہ کچھ سوچ وچار کر کے نوجوانوں کے مشتمل ایک انجمن تاجرہ کی کمیٹی یہاں فیض پور شریف کی لازمی بنائیں۔ دوسری یہ گزارش کروں گا کہ جو چکسواری ایکشن کمیٹی جو بنی ہے اس میں جو بھی دوست فیض پور شریف سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو وقت دے سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، ان نوجوانوں کے 2-4 جو نوجوان ایکٹیو ہیں وہ ہمیں نام دیں، ان کو بھی ہم اس کمیٹی میں شامل کریں تاکہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو، پھر اپنی بازار کے ہر بندے کے ساتھ فردن بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یا کل آپ کو یہ نوٹس لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ صرف 5 تاریخ کی ہڑتال تک نہیں ہے۔ اس طرح کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، مہینے بھی لگتے ہیں، سال بھی لگتے ہیں، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض پور شریف میں بھی ہمارے پاس چند نوجوانوں کے مشتمل جو ہے یہ لازمی کمیٹی ہونی چاہیے۔ اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ وہ پہلے دوستوں نے بھی بات کی ہے کہ 2 دفعہ ہم جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو بھی ڈبو چکے ہیں۔ دیکھیں بات سمجھنے والی ہے کہ ہم کسی مملکت کے خلاف، کسی ریاست کے خلاف نہیں ہیں، کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف اپنا حق جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ اگر اپنا حق مانگنے کی وجہ سے کوئی آپ کو ایجنٹ کہتا ہے، کوئی آپ کو غدار کہتا ہے تو وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی، کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمارا بجلی کے بلوں کا جو ریٹ کا مطالبہ جو پوری آزاد کشمیر میں بالخصوص چل رہا ہے، پاکستان میں اور معاملہ ہے، ان کا حساب اور ہے، ہمارا معاملہ بجلی کا ریٹ کا الگ ہے۔ ہمارا یہاں پہ 2.5 روپے کے حساب سے خرچہ ان کا آتا ہے 1 یونٹ پہ، اور 70 روپے کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ بجلی کے بل دے رہے ہیں۔ قربانیاں ہماری، ڈیم ہمارا، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتنے مہنگے ریٹ پہ ہمیں بجلی دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، اور جو بلند ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مایوسی بھی لوگ پھیلاتے ہیں جو حکومتی طبقے کے ساتھ مراد جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ مایوسی پھیلاتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا، جی اس طرح کی طریقوں سے کچھ نہیں نکلتا۔ پوری دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیں، جب عوام باہر نکلی ہے، جب عوام نے جو ہے حکمرانوں کے تختے الٹے ہیں تو انہوں نے مطالبات بھی تسلیم کروائے اور حکمرانوں کو ڈنڈے اور چھتر بھی مارے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی جنگ لڑائی نہیں ہے، ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو تحریک ہم نے چلائی ہے اس کو انشاءاللہ ہم کامیابی سے بھی ہمکنار کرائیں گے۔ تو
तो मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा 1-2-5 तारीख सुबह 9 बजे कॉलोनी चौक में हमने जो बाज़ार में रखा है उसमें शामिल हूँ बाज़ाब्ता फैज़पुर शरीफ से। और उसके बाद हमने गाड़ियों का भी इंतज़ाम किया हुआ है इन दोस्तों ने, एक्शन कमेटी ने। मीर पर जो दोस्त जाना चाहें तो वो भी हमारे साथ मीर पर अगर चलें तो मैं समझता हूँ वो भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि असल जो ज़्यादा बड़ा इज्तिमा है या प्रोग्राम है वो मीर पर में होगा। तो वो मैं तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ कि अगर कोई दोस्त जाना चाहें तो वो कल शुआइब साहब को या शबीर साहब का नाम भी लिखा दें ताकि उसके मुताबिक हम जो है वो बंदोबस्त कर सकें। एक तो ये है कि चकसवारी वाले प्रोग्राम की आपकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे आपने वो स्टार्ट करना है? चकसवारी 9 बजे वैसे वाले की टाइमिंग क्या है वो भी बता दें। मीरपुर वालों ने 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, लेकिन वहाँ प्रोग्राम शुरू होते होते 10:30-11 बज जाते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम है कि हम चकसवारी में 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो 9 बजे हमारा यहाँ बहुत हुआ तो घंटा आधा घंटा प्रोग्राम होगा शार्ट सा। तो उसके बाद जिन दोस्तों ने जाना है गाड़ियों का बंदोबस्त मौजूद है तो वो फिर उसके बाद मीर पर हम शामिल होंगे। मीर पर हम अगर आधा घंटा लेट भी पहुँच जाते हैं तो कोई मेरे ख्याल में ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि वो तो लंबा प्रोग्राम है, तो वो हम यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके भी पहुँच सकते हैं। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर अपना टाइम निकाला है। तो मैं फिर अपील करूँगा कि इस तहरीक को जो है वो ख़त्म होने के बजाय इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम दोस्तों हर उस बंदे का साथ दें जो इस तहरीक में अपना वक्त दे रहा है, अपनी जान दे रहा है, खून पसीने की कमाई जो है वो उसमें शामिल कर रहा है। ये आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। आज मैं आप हो सकता है थोड़े माशी तौर पर बेहतर हैं, हम बिल अदा कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कल हमारे बच्चे जो हैं वो भी माशी तौर पर बेहतर होंगे। और आज अगर ये तहरीक नाकाम होती है तो मैं समझता हूँ कि आगे 70 साल फिर सोचें ही ना कि इस बारे में आप लोग अपना जो है वो ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का।